اب عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے سر یہ ظلم بربریت یہ ختم ہونی چاہیے. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، لازم ہے. عمران خان صاحب کے لیے میں آج بھی کہتا ہوں، نہ عمران خان صاحب نے کبھی ڈیل مانگی ہے نہ ڈھیل مانگی ہے. ہم صرف انصاف مانگتے ہیں. جو جیل مینول کہتا ہے ہمیں وہ اس کا حق دیا جائے. اور دوسری بات، بڑی باتیں ہوتی ہیں. بشرا بی بی اس کا سیاست سے اس خاتون کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پچھلے 4 ہفتوں سے ذلیل ہو رہے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں. وہ ملاقات آپ لوگوں نے بند کی ہوئی ہے. ہم تو 4 سال سے سہ گئے ہیں، باقی آپ میں سے کسی نے سہنا نہیں. آپ لوگوں کی پہلی بریک جدہ لگنی ہے، دوسری لندن لگنی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں جو یہ ترقی ہو رہی ہے کس طرح ہو رہی ہے. یہ اگر کوئی دکھا سکے تو یہ دیکھیے گا. نیچے اینٹیں کچی ہیں اور پانی کے پینے والے پائپ کے اوپر، مگر جو میرے مخالف ایم پی اے صاحب لڑ رہے تھے ان کا بھتیجا وہاں تھا، اس نے کہا جی ہم تو اس پورے ایریا سے 18,000 سے آ رہے ہیں، ہم کیوں ڈلوائیں. بھائی میں آج آپ کو بتاتا ہوں 150 پولنگ اسٹیشن ہے، 11 پولنگ اسٹیشن آپ جیتے ہیں، باقی سارے جیتا ہی میں ہوں. پھر پورے حلقے کو گولی مار دیں. صرف آپ سے ریکویسٹ ہے کوئی بندہ اس پورے پروجیکٹ کی انسپیکشن کر لے. اگر ادھر 50% بھی فنڈ لگا تو میں ریزائن کر کے جاؤں گا. اگلی بات سر، جنگ کے غیور عوام نے، اور شاید وہاں کوئی ڈی سی کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے فارم 47 جاری نہیں کیا. جنگ کی ایک بھی سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں جیتی، ساری پی ٹی آئی جیتی. فنڈ لگا رہے ہیں، فنڈ ٹکے ٹوکری ہو رہا ہے. کوئی سرگودا کی کنسٹرکشن کمپنی ہے، اس کو لاہور کا ٹھیکہ دیا ہے اور وہ دبا دب کری جا رہی ہے. سر یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کا عظیم لیڈر کھویا تھا، اب عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے سر یہ ظلم بربریت یہ ختم ہونی چاہیے. عمران خان، میں ایک بات کہہ دوں، یہاں تو یہ لوگ دیکھیں باتیں کریں، میں کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتا جو آپ کو چپ کرے. آپ پاکستان تحریک انصاف کی وومن ونگ کی خاموشی اختیار کریں، اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں آپ پلیز. سر خاموشی اختیار کریں ذرا. میں نے آج بڑی کوشش کی ہے مگر یہ چاہتے ہیں کہ میں 2 جملے بول جاؤں. سر عمران خان صاحب کے لیے میں آج بھی کہتا ہوں، نہ عمران خان صاحب نے کبھی ڈیل مانگی ہے نہ ڈھیل مانگی ہے. ہم صرف انصاف مانگتے ہیں. جو جیل مینول کہتا ہے ہمیں وہ اس کا حق دیا جائے. اور دوسری بات، بڑی باتیں ہوتی ہیں. بشرا بی بی اس کا سیاست سے اس خاتون کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف ایک باپردہ گھر سے کہا تھا اور میں اپنے وعدے کے مطابق ان کو آج پیش کر دیتا ہوں. پکٹوریل ایویڈنس، اگر آپ کا کیمرہ زوم کرتا ہے تو زوم کر لے. آپ کو دکھاتے ہیں جو یہ ترقی ہو رہی ہے کس طرح ہو رہی ہے. یہ اگر کوئی دکھا سکے تو یہ دیکھیے گا. یہ میرے حلقے میں منی ہاؤسنگ اسکیم ہے جو پنجاب سوسائٹی کے باہر ہے، غریب لوگوں کی وادی ہے. جس گلی کی یہ تصویر دکھا رہا ہوں اس میں 2 اسکول، ایک مسجد اور ایک امام بارگاہ ہے. یہ مین انٹرسٹ ہے اس ایریا کی. یہ اب آپ صرف چیک کر لیں، نیچے اینٹیں کچی ہیں اور پانی کے پینے والے پائپ کے اوپر سیوریج کا سسٹم ڈال دیا. بڑی منتیں کی، بڑی ریکویسٹ کی کہ یار آپ لوگ اپنی تختیاں لگائیں، جو مرضی کریں، مگر نہیں مانے. سر 1 ہفتہ پہلے بنی ہے، 2 دن پہلے وہ سارا گٹر گر گیا ہے، 2 دن پہلے انہوں نے دوبارہ آ کے اس کو ٹھیک کیا ہے. مگر یہ ٹھیک نہیں رہ سکتا کیونکہ سیوریج کا جہاں سے پانی گزر رہا ہے کس میں ڈال دیا آپ نے؟ یہ لوہے کا پائپ ہے. بھائی میرا نہیں، حلقے کا کام ہے. اچھا اس گلی والوں کو آگے سے جو میرے مد مقابل تھے، میرے بھائی ہیں، میں ویسے سعد رفیق صاحب کی عزت کرتا ہوں، مخالف میں ان کے الیکشن لڑتا ہوں مگر میں اس کی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ جینون پولیٹیکل ورکر ہے، ایک بڑے باپ کی اولاد ہے، میں اس کی جینون عزت کرتا ہوں. وہ نہیں، مگر جو میرے مخالف ایم پی اے صاحب لڑ رہے تھے ان کا بھتیجا وہاں تھا، اس نے کہا جی ہم تو اس پورے ایریا سے 18,000 سے آ رہے ہیں، ہم کیوں ڈلوائیں. بھائی میں آج آپ کو بتاتا ہوں 150 پولنگ اسٹیشن ہے، 11 پولنگ اسٹیشن آپ جیتے ہیں، باقی سارے جیتا ہی میں ہوں. پھر پورے حلقے کو گولی مار دیں. سر یہ آپ چیک کر لیں. اچھا مزیدار بات، کنٹونمنٹ بورڈ میں اپلیکیشن دی. کنٹونمنٹ بورڈ کیا کہتا ہے کہ ہم نے ایل ڈی اے سے بات کی، ایل ڈی اے کہتا ہے فنڈز لیپس ہو جانے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. فیصل کھوکھر صاحب یہ میں آپ کو ہی دیتا ہوں، آج وہ نہیں ہے، یہ آپ رکھ لیں، آپ اس کو چیک کر لیے گا. اگر بات غلط ہو تو جو مرضی سزا دیے گا، اور اگر صحیح ہو تو خدا کا واسطہ ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، غریب عوام کا فائدہ ہے ان کو. اب آ جائیں سر، ایک ضلع ہے جنگ، ایک تحصیل احمد پور سیال. پچھلے سال سیلاب آیا، پوری بہہ گئی. جو اے سی صاحب نے ان کو بچانا تھا بند بنا کے، ان کے گھر میں 8-8 فٹ پانی تھا. پورا سال ہو گیا ہے، کہا گیا اگلے سال سے پہلے بند بن جائے گا. اب برسات کا موسم سر پہ ہے، ایک اینٹ نہیں وہاں لگی بند کی، ایک اینٹ. قصور کیا جنگ کے غیور عوام نے، اور شاید وہاں کوئی ڈی سی کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے فارم 47 جاری نہیں کیا. جنگ کی ایک بھی سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں جیتی، ساری پی ٹی آئی جیتی. اس کے بعد اگر کوئی ادھر چلا گیا اس کی بات میں نہیں کرتا کیونکہ وہ میں نہ کوئی ایسی اختلافی بات کرنا چاہتا ہوں. سر جی سر 2-3 گزارشات یہاں کرنا چاہوں گا. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے حضور والا، آپ بار بار بات لے جاتے ہیں فیلڈ مارشل پہ، فوج پہ. یہ فوج نہ آپ کی ہے نہ ہماری ہے، یہ اس ملک کی ہے. ایک ایک چپے کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں. اگر آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ نے
محمد فرح عباس کے تقریر سنی۔ محمد فرح عباس نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوگا یہ جو مسئلے ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے۔ 25 کروڑ عوام کے دلوں میں بسنے والے لیڈر جیل میں ہے اور عوام کے دلوں کے مسئلے کیسے حل ہوں؟ عوام صرف عمران خان کو چاہتی ہے اور آپ نے اس کو جیل میں بند کر رکھا ہے۔ آپ تو بس عوام کی جیبوں سے پیسے نکال کر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ عوام کو 3 وقت کی روٹی بھی میسر بھی نہیں آ رہی۔ یہ عوام کا حال ہے اور آپ عیاشیاں کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان اگر ایک بار جیل سے باہر آ جائے تو پورے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ عمران خان سچا لیڈر ہے لیکن ان لوگوں نے عمران خان کو جیل میں بند کیا ہے۔ تو ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔